صفا آن لائن ٹی وی اسپیشل شو مذاکرہ میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں. میں ہوں صدف خان اور آج کی ہماری خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں غزالہ افروز صاحبہ جو کہ پرنسپل ہیں الہدیٰ کانوینٹ اسکول گونڈہ سے. آج کا ہمارا موضوع ہے گھر کے سکون میں خاتون خانہ کا اہم کردار. تو آج ہم اپنے خاص مہمان سے اس موضوع پر بات کریں گے. جیسا ہم سب دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہوتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کسی کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ عام طور پہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بیچ بھی جو رشتے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. جیسے خاص کر اگر ہم بات کریں تو ساس بہو نند وغیرہ یہ جو خاص رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ تکرار ہوتی ہے. تو آج ہم آپ سے جانیں گے اس کے بارے میں کچھ. تو اس کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ اکثر گھروں میں دوریوں کا ماحول ملتا ہے، آپسی کچھ نہ کچھ تناؤ رہتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ السلام علیکم. جیسا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس کے بارے میں ہماری لا علمی اور بے عملی یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں جو آپسی رشتے ہیں ان کا احترام نہیں ہوتا، اور جب رشتوں کا احترام نہیں ہوگا، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کے حالات ہوں گے. جی بالکل. اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ گھر کے سکون سے بچوں کی تربیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں بہت بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے ہی سیکھتے ہیں، اور اگر گھر میں والدین کے درمیان کشیدگی ہے تو اس کا پورا اثر بچے لیتے ہیں، اور پھر ان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن اور ان کے سارے کام پہ جو اس کے برے اثرات وہ سب دکھتے ہیں، اور پھر وہ بچے بہت اچھے انداز میں ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا. جی الحمدللہ. اور ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے کہ خوشگوار زندگی کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے برعکس؟ جی اصل میں صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو سکون ہو، کیونکہ صحت کے لیے اگر انسان کی زندگی میں بے سکونی ہے تو اس کا اثر اس کے ساری چیزوں پر پڑے گا، اس کے احساسات پہ اور اس کے اعضاء پہ اور اس کے کام پہ. تو ان ساری چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو اگر باہمی خوشگواری ہے تو بہت سارے مشکل حالات جو ہیں آسانی سے ہینڈل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آدمی چاہے روکھا سوکھا کھائے لیکن آپس میں خوشی زندگی گزارے تو وہ گھر جو ہے جنت کا نمونہ ہوتا ہے. اس کی مثالیں ہمیں اس تاریخ میں ملتی ہیں بہت سی. جزاک اللہ خیر. اور اچھا، آج موجودہ ماحول میں جس طرح ہم ان ساری پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، آج کل ایسا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح پرسکون بنا سکتے ہیں؟ دیکھو اس کا تو وہی جواب ہے ہمارے پاس کہ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو کردار ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، تو ان گوشوں سے ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا اور ان کو اسی انداز سے تربیت دینا، ان سنتوں کا احترام کرنا، اللہ کے رسول کی سچی محبت دلوں میں بٹھانا. تو یہ وہ ذریعے ہوں گے جس سے ہم اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو اس انداز سے ہینڈل کر سکیں. یعنی ہمیں انہیں سنت کی تعلیم دینی ہوگی خاص طور پہ. جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام مذاکرہ، جس میں ہماری خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے ان کے خوبصورت کلام کو سنا. جو آج کے ہمارے خاص موضوع جو ہیں، جو گھر کے تناؤ جو ہمیں ملتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنی بات کہی جس سے آپ مستفید ہوئے. تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آگے کے اہم موضوع اور ہماری خاص باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.